بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قابل قدر علماء کرام اور بالخصوص ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالرحمن چیمہ حافظہ اللہ تعالی، اور اس ادارہ کے معہد شیخ بدیع کے بانی اور مؤسس، اور جماعت کے ایک نامور سرمایہ فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین حضرات، توحید جو ہے وہ اسلامی عقائد میں سر فہرست ہے. عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے ہے، یا عقیدہ عقدہ سے ہے، یا عقد، جس کا معنی گرہ لگانا. جیسے ایک دھاگے کو مضبوط گرہ دے دی جائے تو اس گرہ کا کھلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو. جیسے ایک دھاگے کو مضبوط گرہ دے دی جائے تو اس گرہ کا کھلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس طرح توحید کے تعلق سے ایک ایسی مضبوط جو پوری طرح پیوست ہو جائے اور پھر وہ کبھی کھلنے کا نام نہ لے، یہ عقیدہ توحید ہے، جس پر کچھ معروضات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے. توحید یہ ایک سمجھنا، یہ ایک بنانا. اللہ رب العزت کے ساتھ توحید جو ہے یہ پوری طرح وابستہ ہے اور قائم ہے، کہ وہ ذات ایک ہے، اس کو ایک مانا جائے، ایک قرار دیا جائے اور اس کو اکیلا سمجھا جائے.
کس چیز میں؟ 3 امور میں۔ نمبر 1 کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر 2 اس کی الوہیت، کہ وہ معبود ہونے میں اکیلا ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اور نمبر 3 کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہو یا اس کے مماثل ہو، اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں، وہ ان ناموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، اور اس کی صفات ہیں، وہ ان صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، اور اس کے افعال ہیں، جو کام وہ انجام دیتا ہے، وہ ان کاموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ یہ تمام توحید کے معنی ہیں۔ تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے۔ پھر رب ہونے کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک اس کا خالق ہونا، دوسرا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا پوری کائنات کی تدبیر کرنا، تصرف کرنا۔ وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ ایک ذرہ تک پیدا کرنے والا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اکیلا مالک ہے اس پوری کائنات کا، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں، اور وہ اکیلا تصرف کرنے والا ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یا تغیر رونما ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے۔ درخت کے ایک پتے کا گرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے امر سے گرتا ہے۔ بارش برستی ہے، ایک ایک قطرہ اس کا گرنا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قطرہ کہاں گرے گا۔ الغرض کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کسی کا مرنا، کسی کا جینا، حکومتیں ملنا، حکومتوں کا چھننا، موت و حیات، بیماری اور صحت، اور تونگری اور فقر اور غربت، یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے کا امر چلتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معنی ہیں۔ وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، اور وہ اکیلا اس پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اور یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت جو توحید کی دوسری قسم ہے، اس کا معنی اللہ اکیلا الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں عبادات کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، باعتبار کل اور باعتبار اجزاء۔ باعتبار کل کا معنی یہ ہے کہ حج پورا کا پورا اللہ کے لیے، اور باعتبار اجزاء کا معنی طواف اللہ کے لیے، سعی اللہ کے اجزاء کا معنی طواف اللہ کے لیے، سعی اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، سر منڈوانا اللہ کے لیے، مزدلفہ کا مبیت اللہ کے لیے، ایام منا اللہ کے لیے، عرفہ کا وقوف اللہ کے لیے، اجزاء بھی اللہ کے لیے، اور حج باعتبار کل اللہ تعالیٰ کے لیے، پوری نماز اللہ کے لیے۔ فصل لربک الا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
اور اجزاء بھی اللہ کے لیے ہیں، نماز کا قیام، قرات، رکوع، سجود، تکبیر تحریمہ سے لے کر تک جو بھی حرکات و سکنات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اکیلا اللہ ان کا مستحق ہے، تمام امور کا، تمام اجزاء کا۔ یہ اس کا الہ ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تمام اقسام عبادت اللہ کے لیے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور معبود ہونے کے لائق وہی ہے جو خالق ہو۔ اللہ کا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، بتاؤ، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا، وہ کس چیز کے خالق ہیں۔ اور یہ ہم مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا الہ۔ ان مذاہب کے ماننے والے اپنے معبودوں کے بارے میں پوری کائنات کے خالق اور مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ ہمارا ہے، ہمارا رب اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اور کائنات کا مالک بھی ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اور مالک ہوتا ہے وہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، رب ہونے میں اور الہ معبود ہونے میں، وہ اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ربوبیت اور الوہیت کے تعلق سے۔ جب وہ اکیلا رب ہے تو ربوبیت کے سارے معنی اللہ کے لیے، معنی اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے۔ وہ اکیلا الرزاق ہے، اور کمال کا الرزاق ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس پر کتاب و سنت کے بے شمار نصوص موجود ہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کا شمار نصوص موجود ہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کا، جس کو پڑھ کر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان متصور ہوتے ہیں، جو کہ اصل انبیاء کا موضوع تھا، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور تیسری اسماء و صفات کی قسم جس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ جو اصل انبیاء کا موضوع تھا وہ توحید الوہیت تھی، کیونکہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ابو جہل اور اس کے بالکل مستقیم تھا۔ اس سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون ہے، وہ کہتا اللہ۔ زمینوں کا خالق کون ہے، وہ کہتا اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں پر کس کا تصرف ہے، اللہ کا۔ چلو آسمان تو بہت دور ہے، چلو آسمان تو بہت دور ہے، یہ تمہارے جو اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، کان ہے، دل ہے، ان پر کس کا تصرف ہے؟ ابو جہل کا جواب ہوتا اللہ کا۔ یہ سارے معنی ہے ربوبیت کے، اور اس کا عقیدہ بالکل مستقیم۔ گڑبڑ کس چیز میں ہے؟ الوہیت میں، اور وہ بھی اس حد تک کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ عقیدہ بھی باطل ہے، شرک ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کے پاس جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب، یہ ہمارے سفارشی، یہ ہمارا تعلق ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جس کو قرآن نے قبول نہیں کیا، شریعت نے قبول نہیں کیا۔
بلکہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی بنا پر ایک فرق قائم رکھا، جہاد بھی کیا۔ جو 10 سال آپ کے مدینہ منورہ میں مستقل جہاد میں گزرے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ ابو جہل اور اس کی قوم کا، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج کے مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ صرف ان کو سفارشی سمجھتے تھے اور اللہ کا قرب ان کے ذریعے چاہتے تھے۔ ابو جہل کا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہاں فلاں شریک ہے، وہ بھی ایسا شریک، تیرا حکم اس پر چلتا ہے، اس کا حکم تم پر نہیں چلتا۔ تملکہ وما ملک۔ طلبہ بیٹھے ہیں، ان سے تھوڑی سی تکرار ہو جائے، یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ تملکہ وما ملک، اگر ما موصولہ ہو تو موصولہ ہو تو تملکہ والذی ملکہ، کہ یا اللہ تو اس کا مالک ہے اور تو اس چیز کا بھی مالک ہے جس کا وہ مالک ہے۔ جو ہمارے شفعاء ہیں، اگر وہ کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک تو ہی ہے، تو ان کا بھی مالک ہے اور تو ہی ہے، تو ان کا بھی مالک ہے اور جن کے وہ مالک ہیں ان کا بھی مالک ہے۔ یا پھر بات نافیہ، یعنی تملک وما ملک، وہ مالک نہیں تو مالک ہے۔ ان بڑا ایک دقیق سا فرق ہے، مگر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پوری عمر ان سے محاذ آرائی قائم رکھی، جنگ و جدال قائم رکھا، حتیٰ کہ کفار نے ایک سمجھوتا کرنا چاہا، وہ کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست اپنانی چاہیے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا نمائندہ اور پورے عرب کا اقتدار پیش کر دیا۔ یہ پورا عرب آپ لے لیں، اقتدار آپ کا، حکومت آپ کی، بس ایک سمجھوتا ہمارے ساتھ کر لیں، اور وہ یہ کہ آپ توحید پیش کریں ضرور، اپنا توحید پیش کریں ضرور، اپنے رب کا تعارف کرائیں، اس کی توحید کا بیان کریں، لیکن ہمارے جو معبود ہیں ان کی مخالفت نہ کریں، ان کی تردید نہ کریں۔ کیا معنی؟ معنی آپ کی توحید اس بات ہو بصورت نفی نہ ہو، اپنے رب کا اس بات آپ کریں، اس کی دعوت پیش کریں، لیکن ہمارے جو معبود ہیں ان کی نفی نہ کریں، ان کا انکار نہ کریں، ان کی تردید نہ کریں، باقی آپ اقتدار لے لیں پورے عرب کا۔ آج کا ذہن ہے جو سیاسی جماعتیں، اقتدار اقتدار، حتیٰ کہ اسلامی جماعتیں مدتوں سے قائم ہیں، مگر ان کی فکر میں انتہائی کجی ہے، اقتدار 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 اقتدار، حکومت ملے گی، اقتدار اقتدار اقتدار، حکومت ملے گی تو ہم کچھ دین کا کام کر سکیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہو پائے گا۔ بس وہ ہر وقت اسی مخمصے میں ہیں، انتخابات لڑتے ہیں، بڑے بڑے نعرے، اور فلاں آ رہا، فلاں جائے گا، فلاں آئے گا، اقتدار حاصل نہیں ہوتا، اور نہ کبھی حاصل ہوگا، اور نہ کبھی جمہوری طریق سے اسلام آ سکتا۔ جمہوریت اسلام کا راستہ نہیں، یہ کفر کا نظام۔ ان الخیر لا یاتی بالشر، خیر اگر خیر آئے گی تو بذریعہ خیر آئے گی، بذریعہ شر نہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اقتدار پیش کیا گیا، آپ قبول کر لیتے، جیسے آج کل کا ایک سیاسی ذہن ہے، حکومت مل گئی تو سارے کام کر پائیں گے، پھر کیسے کرو گے، پھر کیسے کرو گے؟ پہلے تربیہ اور تصفیہ ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اقتدار کو ٹھوکر مار دی،
اور صحابہ کی تربیت کی، ان کے ذہنوں کو صاف کیا، ان کے ذہنوں کو صاف کیا، جو شرک کے امراض اور بیماریاں تھیں ان کو صاف کیا، توحید کی شمع روشن کی، ان کے ظاہر و باطن کو توحید کے نور سے سجا دیا، اور پھر تبھی یہ جہاد، اور پھر آپ نے ایک اشارے سے توحید قائم کر دی۔ اگر اقتدار قبول کر لیتے ان کی خواہش پر تو آپ توحید کا کام نہ کر پاتے۔ یہ انبیاء کا طریق دعوت ہے، یہ ان کا منہج ہے۔ جب تک یہ نہ آئیں گی اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ جماعتیں ٹکریں مار رہی ہیں، جو انتخابی سیاست اور بڑے بڑے اسلامی نام، بڑے بڑے اسکوادروں کے نام آتے ہیں، یہ ساری سعی لا حاصل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اقولوا لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اقولوا لا الہ الا اللہ، یہ انبیاء کا نقطہ آغاز ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی تربیت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ کی اساس کرو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، ان کی توحید کی اصلاح کرو، جو شرک کے امراض ہیں ان کو صاف کرو، اور یہ ذہنوں میں، دلوں میں اللہ کی توحید قائم کرو، جو ذہنوں کے بت خانے ہیں ان کو مسمار کرو۔ اور یہ ایک فطری اور طبعی طریقہ ہے جس کو آپ نے اختیار کیا، بڑے صبر آزما مراحل سے گزرے، دعوتی میدانوں میں گزاری، اور مدینہ کی 10 سال کی زندگی جہادی میدانوں میں، اور قولوا لا الہ الا اللہ آپ کے مشن کی بنیاد تھی، توحید، اقامت توحید، اور اللہ نے توحید قائم کی، اور یہ توحید، اور اللہ نے توحید قائم کی، اور یہ بتا دیا کہ منہج یہی ہے۔ اقتدار کا چور دروازہ اقامت توحید کے لیے بالکل لا حاصل ہے، یا یہ جمہوری طریقہ، اس سے تم چاہو کہ توحید آ جائے دین اس سے تم چاہو کہ توحید آ جائے دین آ جائے، این خیال است و محال است و جنون۔ جب تک انبیاء کے مشن کی اور ان کے منہج کی پیروی نہ ہو، جب تک ان کے راستے پر نہ چلو گے، اور پھر اللہ کے بندو، ہماری کامیابی، ہمارا سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ کس نقطے پر قائم ہے؟ اسی توحید پر، توحید کے فہم پر، صحیح فہم پر۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید کا نام تو لیا جاتا ہے مگر توحید کا فہم نہیں، اور لوگوں کو توحید کے فضائل سے دور کرنے کی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے، جو شاید ایک پرانے دور سے چلی آ رہی ہے، جس کے پیچھے یہودی ہاتھ تھا، اور یہودیوں کے چوزے جہمی، رافضی اور خارجی، معتزلی، اور یہودیوں کے چوزے جہمی، رافضی اور خارجی، معتزلی اور متکلمین، جنہوں نے پورا زور لگا دیا مسلمانوں کے عقائد میں الحاد شامل کرنے کی سازش تیار کی، اور وہ سازش آج تک موجود ہے، جو مختلف روپوں سے، مختلف رنگوں سے دی ہے، اور لوگوں کو اصل مشن سے دور کرتی اور غافل کر دیتی۔ ایک بڑی جماعت ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم توحید الوہیت سے بالکل غائب کر دیا۔ یہ کلمہ الوہیت ہے، اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سارے باطل ہیں، معبود حق صرف اللہ رب العزت۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی اساس ہے، لیکن ایک سازش کے تحت لوگوں کو اس اصل توحید سے غافل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی ہمارے واعظین بھی اسی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ یہ کلمے کا معنی نہیں ہے، اصل معنی سے لوگوں کو ہٹانے کی ایک سازش ہے۔ اس کا معنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا،
سارے معبود باطل، معبود حق صرف اللہ رب العزت، اللہ تعالی سے ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کلمے کا معنی نہیں، یہ انبیاء کی دعوت کے خلاف، ان کے منہج کے خلاف، نہ یہ کلمے کا فہم ہے۔ تم سے بہتر تو کفار قریش تھے، جب پیارے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کیا کہا اجعل الآلہۃ الہ، انہوں نے کیا کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اگر یہ کلمہ ہم پڑھ لیں تو سارے معبود ختم ہو جائیں گے، کیا معبود ایک ہے؟ یہ ان کا فہم، سمجھ گئے، قبول نہیں کیا، اور تم قبول کرنے کے دعوے دار ہو، سمجھنا ہے ہی نہیں، اصل معنی نہ بتاؤ کہ سارے معبود باطل ہیں، یہ درگاہیں باطل ہیں، یہ جبے قبے جن کو پوجا جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، جن کی مجاورتیں کی جا رہی ہیں، ساری باطل ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ بتاؤ، لوگ ٹوٹ جائیں گے، لوگوں کو جوڑو توڑو نہیں۔ اس جوڑ کی اساس اللہ کی توحید نہ ہو، وہ جوڑ باطل ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ جڑنے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی توحید، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جوڑ توڑ کا محور جو ہے وہ خالق کائنات کی توحید ہے، اس کے سوا کوئی تصور نہیں۔ تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوہیت کی، اور انبیاء کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ توحید کی دو قسمیں ہوگی، ربوبیت اور الوہیت۔ اسماء و صفات یہ توحید کی تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کی تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کرو، اور جو لوگ الحاد کے مرتکب ہیں ان کو چھوڑ دو، ان ناموں کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق استوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی مبارک افعال، صحیح معنی میں تعلق جوڑ دو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک عرصہ سے، زمانہ قدیم سے وہ سازشیں بنی گئیں کہ مسلمانوں کو اصل توحید سے، ایک یہودی سازش تھی، اور جو ان کے شاگرد و تلامذہ تیار ہوئے جہم بن صفوان اور جعد بن درہم کی صورت میں، جنہوں نے اسی فکر کو پیش کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے تعارف جو ہے یہ نکالا جائے اور غائب کیا۔ وہ جانتے تھے مسلمانوں کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی قوت میں ہے، اگر تعلق باللہ کمزور ہوگا تو یہ ان کی کمزوری ہوگی، اور تعلق باللہ قوی ہوگا تو یہ ان کی طاقت اور قوت ہوگی۔ اس تعلق کو کمزور کیا جائے تاکہ خالق کائنات کی معرفت جو ہے وہ ان کے ذہان سے غائب ہو جائے، اور یوں یہ لوگ کمزور پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی، میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ علماء سے تعلق ضروری ہے، تاکہ یہ جو تیسری قسم ہے، اس قسم کے تعلق سے جو ہم بہت حد تک غافل ہیں اور بہت سے لوگ الحاد کا شکار ہیں، ان امرات آپ کو علماء سے ملے گی۔ خالق کائنات کے اسماء، اس کی صفات اور اس کے افعال، ان کا صحیح تعارف یہ آپ کو علماء سے حاصل ہوگا،
ورنہ سلسلہ چلا آ رہا ہے قدیمی دور سے اس منہج سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے اور پھیرنے کے لیے، اور اس کی مدد اور اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے بحمد اللہ عہد الحدیث وہ جماعت ہے جو اپنے آغاز کے نقطہ سے لے کر آج تک اس جادہ حق پر قائم، وہ جو توحید کی برکات ہیں انہیں صحیح معنی میں سمیٹنے کے اہل ہیں، صحیح معنی سمیٹنے کے اہل ہیں، ربوبیت کے تعلق سے، الوہیت کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے، کیونکہ یہ عقیدہ سر فہرست ہے، اور سب سے بڑھ کر فضائل اسی عقیدہ توحید ہی کے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ نفیًا و اثباتاً تاکہ وہ فضائل اور وہ جو ہیں وہ رغائب سمیٹے جا سکیں جن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ہیں، اور انہی فضائل کی روشنی میں توحید کو بھی، تاکہ امت اس سے پوری طرح منسلک ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کی مستحق ہو۔ آج جو ہمارا انحطاط ہے، ہم زوال کے شکار ہیں، اس کا واضح سبب یہی ہے کہ توحید سے برگشتگی، واضح سبب یہی ہے کہ توحید سے برگشتگی، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے دوری، تو نہ یہ دنیا آباد ہے اور نہ آخرت آباد ہو، جبکہ تمام تر فضائل، اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت، اس کی رحمت اسی توحید کے تعلق اور توسط سے، یہ بیچ سے غائب ہو جائے، ہر چیز غائب ہے، بندہ ہر نعمت سے محروم ہے۔ وَيَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایمان ہے، امور ایمان ہے، ایمان کے اجزاء ہیں، کسی ایک جز کے ساتھ کوئی انکار کر بیٹھے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، کوئی عمل عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو خاص طور پر جو ہماری دعوت ہے توحید کے تعلق سے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت، اس پر توجہ دینے کی ضرورت۔ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، ایک اللہ رب ہے، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہدایت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس عقیدے پر آئے گی وہ جنتی ہے۔ باقی ایک شخص اگر ہزارہ عبادتیں کرتا ہے، نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے، غافل ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی موت اگر عقیدہ توحید پر نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کا، اس کی رحمت کا اور جنت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر یہاں ٹھہرو، مکان ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں، حتی آتیہ کا، میں کہیں جاتا ہوں، جب تک واپس نہ ہوں تم یہاں دیا کا، میں کہیں جاتا ہوں، جب تک واپس نہ ہوں تم یہاں کھڑے رہو، یہاں سے ہلنا نہیں۔ کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا، ابو ذر غفاری گھبرا گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اکیلے گئے ہیں، کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو، کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، دوڑ کے جانا چاہا نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، لیکن یک لخت نبی علیہ السلام کا فرمان اور حکم یاد آ گیا کہ یہاں کھڑے رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب یہاں ایک امتحان کا وقت ہے، ایک اللہ کے نبی کی محبت اور ایک آپ کی اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے
کہ جلدی جائیں اور اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں. کوئی حادثہ ہوا تو آپ کی مدد کریں، اور اطاعت کا تقاضا کیا ہے؟ حادثہ ہوا تو آپ کی مدد کریں، اور اطاعت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ یہ بات فرما گئے تھے کہ جیسے مرضی حالات ہوں تم نے یہی کھڑے رہنا، کھڑے رہ گئے. مانا اطاعت کا معاملہ مقدم ہے، اور اطاعت ہی حقیقی محبت ہے. اطاعت سے روگردانی کر کے محبت نہیں حاصل ہو سکتی. حقیقی محبت اطاعت ہی کا نام. باپ کے دو بیٹے ہوں، باپ بستر مرگ پر ہے اور وہ پانی طلب کر رہا ہے. ایک بیٹا کہ نہیں میں تو نہیں لاؤں گا، آپ سے بڑی طاقت نہیں چھوڑ سکتا، میں تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، پانی آپ کو پیش نہیں کروں گا. دوسرا جاتا ہے پانی پیش کرتا ہے. بتائیے کس کی محبت سچی؟ محبت اطاعت کے ساتھ. اطاعت سے خالی ہو تو محبت کا معنی جھوٹا ہے. جناب ابو ذر وہیں کھڑے رہے، جھوٹا ہے. جناب ابو ذر وہیں کھڑے رہے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. ابو ذر غفاری نے اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کیا. فرمایا کہ تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا. فرمایا کہ ابو ذر وہ دھماکہ جبریل کی آمد پر ہوا تھا. آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے، ان کی آمد پر یہ زوردار دھماکہ ہوا. کیوں؟ وہ اللہ کا حکم لے کر آئے تھے. احکام تو لاتے ہی ہیں، وہ روزانہ لاتے ہیں. وہ کیا حکم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے دیجیے کہ جس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہوگی وہ یقیناً جنت میں جائے گا، یقیناً. لیکن لا الہ الا اللہ ان معنی کے حقیقی معنی سے لوگوں کو دور کیا گیا. ایک سازش کے تحت اپنے مزعومہ مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ معنی نہیں، بلکہ وہ معنی جو کفار قریش نے سمجھا تھا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اگر ہم محمد کی دعوت کو قبول کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں، واحدا، اگر ہم محمد کی دعوت کو قبول کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سارے معبود جھوٹے ہیں، صرف ایک معبود سچا ہے. اور یہ معنی درست ہے. یہ ہماری دعوت، یہ حقیقی ثمرہ ہے نا. اس کلمے پر موت آ جائے، صحیح فہم پر، صحیح معنی پر، علما و عملا، وہ یقیناً جنتی. یہ توحید کا وہ ثمرہ جو انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کا فہم، جن کی سوچ، جن کا عقیدہ اس توحید کے تعلق سے. عقیدے کا معاملہ ایسا ہے اس میں توحید میں ذرہ برابر بگاڑ آ جائے، ذرہ برابر خلل آ جائے تو عقیدے میں بندہ فیل ہو گیا. سارے احکام، سارے اعمال، ساری عبادت رائیگاں جائیں. سارے اعمال، ساری عبادت رائیگاں جائیں. ضروری ہے کہ عقیدے کے تعلق سے پوری اصلاح. اسماء صفات کا عقیدہ جب تک ہماری دعوت کو نہیں لوگے، نہیں سمجھو گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اسماء صفات کے تعلق سے بھی، اسماء صفات کے تعلق سے بھی جو بھی فضائل ہیں، رغائب ہیں، جو بھی اکرام ہے، اسی فہم پر موقوف ہے جو فہم اہل حدیث بحمد اللہ. بات بہت تفصیل سے کی جا سکتی ہے، مگر میں آج ایک نقطے پر دوں گا کہ آج پاکستان میں امت کی اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں تعویلیں کرتی اور تعویلیں کر کے ان صفات کے اصل معنی کو بگاڑ دیتی ہے اور خود ساختہ معنی پیش کرنے پر اصرار کرتی، جس کا معنی اللہ کی صفت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فعل کا انکار. تو پھر ایسے لوگ ان فضائل کے مستحق ہو سکتے ہیں جو فضائل ان نصوص کے اندر موجود ہیں، ہو سکتے ہیں جو فضائل ان نصوص کے اندر موجود ہیں، مستحق نہیں ہو سکتے.
میں ایک مثال دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ان اللہ یضحک الی اثنین، اللہ رب العزت دو بندوں کے عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے. عربی لفظ ہے جس کا معنی ہنسنا. معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ثابت ہے، اس کا ہنسنا ثابت ہے. کیوں ثابت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے. ضحک ثابت ہے. ضحک عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہنسنا، جس کا معنی اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے، ایسا راضی ہوتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر ہنستا ہے. شدت محبت کی دلیل ہے ہمارا اس پر ایمان. ہنستا ہے شدت محبت کی دلیل ہے ہمارا اس پر ایمان. ہم یہ کہتے ہیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، اس کا ضحک مخلوق جیسا نہیں ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس کی ساری صفات، اس کے سارے افعال مخلوق کی، اس کی کوئی صفت مخلوقات کے مشابہ نہیں. جیسا اس کے لائق ہے ویسا اس کا ضحک ہے، اور وہ ہے کمال کا، اس میں کوئی نقص نہیں. ہمارا اس پر ایمان. اب جو لوگ اس کی تعبیر کریں کہ ضحک میں تشبیہ کا شائبہ کہاں سے آ گیا، جب یہ جاتا حق موجود ہے اس کی ذات میں، صفات میں، سارے افعال میں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس فرمان کے ہوتے ہوئے تشبیہ کا بت کیوں تراشا گیا؟ ایک سازش ہے نا. بت کیوں تراشا گیا؟ ایک سازش ہے نا. اللہ کے فرمان میں تناقض ہے کیا؟ تناقض ہے کہ وہ ایسے صیغے اپنے لیے استعمال کرے جن میں تشبیہ کا پہلو ہو اور لیس کمثلہ شیء بھی ہو. کیا تناقض؟ اور لیس کمثلہ شیء بھی ہو. کیا تناقض ہے؟ نہیں، اس کا فرمان تناقض سے پاک ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا، یہ شریعت کسی اور کی طرف سے ہوتی، اس میں اختلاف کثیر ہوتا. اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اس پر ایمان. جو کہتے ہیں تشبیہ لازم آئے گی، اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. جو تعویل کی ایک ایسے معنی کے ساتھ جو ان کی ذات کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسے معنی کا اثبات جس کی دلیل کوئی نہیں. جناب ضحک کا ارادہ رضا، ارادہ محبت، ارادہ رحمت، یہ ضحک کا معنی نہیں ہے، یہ ضحک کا انکار ہے. امام دارمی فرمایا کرتے تھے جو اہل التعبیر ہے، صاحب التعبیر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب التعبیر جو ہے اپنی تعبیر کی آڑ میں چھپا ہوا ہے. جہمی اور معتزلی براہ راست انکار کر کے کافر ہو گیا. اس نے براہ راست انکار نہیں کیا بلکہ اپنے مزعومہ مسلک کو تعویل کا لبادہ پہنایا، اور تعویل کی آڑ کو تعویل کا لبادہ پہنایا، اور تعویل کی آڑ میں چھپ کر اپنی تکذیب اور اپنے انکار کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت ایسی نہیں. علماء جانتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ الحاد ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اس حدیث پر ایمان، ہمارے اس حدیث پر ایمان. صفت ضحک حق ہے، ثابت ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہنستا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے. اس کا ہنسنا مخلوق جیسا ہے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور ہنسنا بھی یہ مسکرانا، کبھی ہنسنا اس نے دیکھا ہی نہ ہو، ہمیشہ غصہ، ہمیشہ غصہ، ماتھے پر بل، عبوساً قمطریرا، ہمیشہ. تو یہ اس کی مدح نہیں ہے، یہ اس کی مذمت ہے. ہر مدح اللہ تعالیٰ کے لیے بصورت کمال ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی ہم دو عمل ذکر کیے. ایک وہ شخص جو رات کو اٹھے اور تہجد کا اہتمام کرے، بالکل لوگوں سے چھپ کر، اپنے اس عمل کی کسی کو خبر نہیں دیتا. کمرے میں اکیلا، کمرے میں اندھیرا، اور وہ کمرے میں اکیلا، کمرے میں اندھیرا، اور وہ تاریکی میں، اندھیرے میں، خلوت میں تہجد کا اہتمام کرتا.
پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ اور جو شخص اس حدیث کو مانتا ہی نہیں، صفت ضحک کا منکر ہے، فضیلت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تم تو انکار کر رہے ہو۔ دیکھیں جہمیہ اور یہ خوارج خاص طور پہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے روز اللہ کے چہرے کی زیارت حاصل ہوگی اہل جنت۔ جب نہیں مانتے تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے چہرے کے دیدار کے مستحق ہو سکتے؟ تم ایک چیز کو مانتے ہی نہیں، وہ خوبی تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی؟ ایک فرقہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کو نہیں مانتے، یہ خارجی معتزلی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کو نہیں مانتے، یہ خارجی معتزلی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے تو ہمارے ہاں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہے۔ خارجی کہتے ہیں کفر میں داخل ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا لیکن ایمان نہیں۔ تو پھر شفاعت کیسے؟ تو جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک میں تعویل کر کے اس کی حقیقت کا انکار کر رہے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس قائم اللیل کا ذکر اس طرح کیا کہ جہادی قافلہ جا رہا ہے، یہ بھی ساتھ رواں دواں ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ تھکاوٹ سے چور ہیں، پڑاؤ ڈال دیا گیا اور لوگ بستر بچھا کر سو گئے۔ یہ بھی ان میں شامل ہے، لیکن لیٹ گیا مگر سوتا نہیں، آنکھیں کھلی رکھی۔ جب دیکھا کہ پوری دنیا نیند کی وادی میں پہنچ چکی تو یہ کھڑا ہوتا ہے اور قیام اللیل شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ قیام کرے گا اور قیام اللیل شروع کر دیتا ہے، جب تک وہ قیام کرے گا اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان۔ جب اس صفت کو تم نہیں مانو گے اور تعویل کے شکنجے پر کس کر اس کی حقیقت کو مسخ کر دو گے تو پھر یہ فضیلت، یہ جو اس حدیث میں اجر ہے، اس کے تم کیسے یہ طے کر لے کہ میں پیچھے نہیں بھاگوں گا، کفار کو کمر نہیں دکھاؤں گا، ڈٹا رہے، لڑتا رہے اور یہ طے کر لے کہ لڑوں گا یا فتح ہونے تک یا شہادت کی موت تک۔ تو جب تک یہ اکیلا میدانی جہاد میں کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ وہ نہیں مانتے وہ اس حدیث میں ذکر فضیلت کے مستحق ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ کئی نصوص سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب سعد بن معاذ شہید ہوئے تو ان کی والدہ روتی رہی، بلکہ ایک موقع پر ان کی چیخ سے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سعد کی والدہ کو پیغام پہنچایا، ام سعد کو، اللہ یرقع دمعک، تمہارے آنسو کب تھمیں گے، رونا کب ختم کرو گی؟ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا سعد قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ ہنسے گا۔ تم ام سعد اپنے بیٹے کی اس فضیلت، اس عظیم منقبت، تمہارے آنسو کب تھمیں گے؟ تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ ہنسے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں ایک صحابی کے جنازے کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی، ایک دعا یہ بھی کی اللہم القا عبدک، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی، ایک دعا یہ بھی کی اللہم القا عبدک ھذا وانت تذهب الیہ وهو یذهب الیک، یا اللہ اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے۔ تو جو صفت ضحک کو مانتے ہی نہیں، بلکہ تعویل کے شکنجے پر چڑھا کر اس کی حقیقت کو مسخ کرتے ہیں، جو صحیح معنی میں انکار ہی ہے، تکذیب ہی ہے، وہ ان فضائل کے مستحق کیسے ہو سکتے؟ تو عقیدہ توحید بڑی اس میں عظمت ہے، بڑا فرق۔ اس قسم جتنے نصوص ہیں جن کو لوگ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یا تو یہ انفعالی صفات ہے
جو تغیر کو موجب ہیں یا پھر تشبیہ لازم ہے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے، ایمان لانا اسی ظاہری معنی کے ساتھ جو لغت عرب میں مراد ہوتا ہے، اور یہی عقیدے کی شان ہے، اور یہی توحید کی عظمت ہے، اور یہی در حقیقت قیامت کے روز کامیابی کی بنیاد ہوگی، کامیابی کی بنیاد ہوگی، قیامت کے روز کامیابی کی بنیاد ہوگی، کامیابی کی بنیاد ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے آنا ذکر فرمایا۔ لوگوں سے پوچھے گا تم نے رب کو پہچانا؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ رب کی جو معرفت کا ایک طریق تھا، ایک علامت تھی، وہ اس وقت سامنے منطبق ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ہمارا رب تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ برگزیدہ عقیدہ یہ کامیابی کی بنیاد بنے گا۔ اکثر لوگ ان کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں اکثریت جن لوگوں کے اشاعرہ کے مذہب کے جو ہیں وہ تابع دار، جو اپنے آپ کو فقہی طور پہ احناف کہتے ہیں، اعتقادی اعتبار سے اشاعرہ کہتے ہیں، ان تمام نصوص کے منکر، کیونکہ تعویل انکار ہی ہے۔ جب ان تمام نصوص کے منکر، کیونکہ تعویل انکار ہی ہے۔ جب آپ نے ایک حقیقت کو مسخ کر دیا تو اس کا معنی آپ نے مانا ہی نہیں۔ آپ کہیں میں اس کو مانتا ہوں مگر یہ لکڑی کا ہے، تو آپ نے مانا لکڑی کا نہیں ہے، اس کی حقیقت مسخ کر دی آپ نے۔ تو ماننا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہو، ماننا وہ نہیں ہوتا جو آپ کی مراد کے مطابق ہو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، وہ ماننا آپ قابل قبول قرار دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ عیسائیوں نے مانا، ان کا ماننا قبول کرو گے؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں مانا، یعنی ماننے کے باوجود نہیں مانا۔ یہ انکار ہے، یہ تکذیب ہے، اور یہ کفر ہے۔ لہذا عقیدہ توحید صحیح معنی میں اس کے جو غوامض ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری دعوت ہے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری دعوت ہے اس پر خاص غور کیا جائے، خاص توجہ دی جائے، تاکہ اس قسم کے فضائل سے آپ لوگوں کو محروم نہ کر سکیں۔ یعجب ربنا من شاب لیس لہ صبوہ، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، صبوہ، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے بندے سے، ایسے نوجوان سے جس کے اندر جذبات کی تیزی نہ ہو، جس کے اندر جذبات کی تیزی نہ ہو۔ نوجوان ہے، طاقتور ہے، قوی ہے، مگر اس کے جذبات کسی تیزی نہیں ہے، کسی حرام کام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے یہاں تعجب اللہ کی رضا اور اس کی خوشی، شدت فرحت کی علامت، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ اس حدیث میں ذکر فضیلت سے جو وہ مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے پیارے پیغمبر فرامین کتنے نصوص ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، اور یہ حقیقت توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات، ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات، ان تمام کو سمجھنا۔ بات پھر وہی آئے گی کہ علماء کی رفاقت ضروری ہے تاکہ اس توحید کو صحیح معنی میں سمجھ سکو، اور اس تعلق سے جو فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم قبول کر سکیں، اہل بن سکیں۔ آخری ایک حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان، ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء ويصبغ ثم اتى المسجد الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش احد الغائب بغته۔ ہمارے اس پر 100% ایمان کہ ایک بندہ وضو کر لے، اچھا وضو کر لے، مکمل وضو کر لے، اور مسجد میں آ جائے۔ جب مسجد میں آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی بڑی شدت شوق سے اس بندے سے اظہار محبت فرماتا، ایک ایسا پیار جس میں شوق بھی شامل ہو۔ آپ نے تشبیہ دی، مثال دی، جیسے ایک
شخص ہے، اس کا کوئی عزیز مسافر گیا ہوا باہر، 10 سال بعد لوٹ رہے، بھائی ہے اس کا بھائی لوٹ رہا ہے 10 سال بعد، ماں ہے اس کا بیٹا آ رہا ہے 10 سال بعد، ماں کے اندر کیسی خوشی ہوگی، کیسی شوق کی شدت ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے یہ اہل غائب اپنے غائب کا شدت شوق سے انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اس نمازی کے لیے شدت شوق کا اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ تبشپش جو ہے اس میں وارد ہے۔ ایک یہ جو آپ نے سن لی، دوسرا ایک شخص ہے جو نمازی ہے اور کچھ عرصے وہ مسجد میں نہ آ سکا، بیمار پڑ گیا، سفر پہ چلا گیا، نہ آ سکا، اب وہ لوٹ آیا، یہ صحت یاب ہو گیا، اب وہ مسجد میں آیا دوبارہ، تو اس کی آمد پر اللہ رب العزت اسی طرح دوبارہ، تو اس کی آمد پر اللہ رب العزت اسی طرح خوشی اور شوق کا اظہار فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں ایک ہی مقام پر بیٹھتا ہے، ایک ہی مقام پر نماز پڑھتا ہے، ایک ہی مقام پر نفل پڑھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مساجد کے قلعے، حدیث میں ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مساجد کے قلعے ہوتے ہیں، جیسے قلعہ کاٹ دیا جائے، میخ کاٹ دی جائے ایک ہی مقام پر، کچھ لوگ مساجد کے قلعے اور مساجد کی میخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ نمازی اپنی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آمد پر اللہ رب العزت ہے یعنی شدت شوق اور شدت محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شوق اور محبت کیسی ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے، کیا ہم جیسی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تشبیہ سے پاک ہے۔